محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ گویا اسلامی عبادات ان 5 چیزوں کے گلدستے کا نام ہے، اور ہر عبادت کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ لیکن ترتیب میں آپ دیکھیں تو پہلے کلمہ ہے اور آخر میں حج۔ پہلے کلمہ کیوں اور آخر میں حج کیوں؟ آپ مثال سے سمجھیے، جیسے کہ عمارت بنانا مقصود ہو تو سب سے پہلے اس کی بنیادیں ڈالی جاتی ہیں، پھر دیواریں، اور پھر سب سے آخر میں چھت۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی کہ ایک اسلام کی عمارت ہے، کلمہ اس کی بنیاد ہے، کلمہ اس کا دروازہ ہے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے اس عمارت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور نماز اس کا بنیادی ستون ہے، روزہ، زکوٰۃ اس کی دیواریں ہیں، حج اس کی چھت ہے۔ تو ہر عبادت کی اپنی اہمیت اور فضیلت، ہر عبادت کا اپنا رنگ، اپنا حسن۔ لیکن کلمہ قولی عبادت اور ہر وقت کی عبادت، نماز جسمانی عبادت، پنجگانہ عبادت، روزہ جسمانی عبادت، سالانہ عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت اور سالانہ عبادت، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ لیکن حج قولی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، یعنی ساری کی ساری عبادات کا رنگ، ساری عبادات کا حسن اس حج والی عبادت میں موجود ہے۔ کلمہ قولی عبادت اور ہر وقت کی عبادت، آپ جس وقت جہاں جتنا چاہیں جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمام اذکار میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا جو ذکر ہے وہ کلمہ ہے، افضل الذکر۔ لیکن اس کے لیے کوئی وقت، کوئی طریقہ، کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جتنا چاہیں، جس وقت چاہیں پڑھیں۔ اور فرمایا ایک حدیث میں، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، تمام اعمال میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ اذکار میں دیکھیں تب بھی فضیلت والا، اعمال میں دیکھیں تب بھی فضیلت والا۔ تو جب اتنی فضیلت والا ذکر ہے، عمل ہے، تو پھر انسان کو کوتاہی اور غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ جب جہاں جیسے موقع ملے انسان کی زبان پر جاری رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نماز پنجگانہ عبادت اور جسمانی عبادت، اس کے لیے اوقات بھی مخصوص ہیں، طریقہ بھی مخصوص ہے، رکعات بھی مخصوص ہیں۔ ایسا نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے جب چاہے نماز شروع کر دے، ایسا نہیں، اور جتنی چاہے پڑھے، ایسا بھی نہیں۔ اوقات مخصوص ہے کہ اس وقت میں فجر پڑھیں، اس وقت میں ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب اور عشاء پڑھیں، اور رکعات بھی مخصوص ہیں کہ فلاں نماز کی اتنی رکعات ہیں، فلاں کی ہم اپنی مرضی سے 2 کی بجائے 4 نہیں پڑھ سکتے، 4 کی بجائے بھی فجر کے 2 فرض ہیں، کوئی کہ میں 4 پڑھوں گا تاکہ ثواب زیادہ ہو، ایسا نہیں۔ زور کے 4 رکعت فرض ہے، کوئی کہ میں 2 پڑھوں گا، ایسا نہیں۔ رکعات، اوقات، طریقہ کار، ہر چیز مخصوص ہے، مقرر ہے۔ انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زور میں میں عصر بھی پڑھ لوں، ظہرین پڑھ لوں، مغرب کے وقت بھی عشاء بھی ساتھ پڑھ دوں، مغربین پڑھ لوں، ایسا نہیں۔ ایسا شخص جو جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے وہ مسلمان بھی نہیں رہتا۔ ہاں، جہاں پہ حکم ہے، دوران حج حکم ہے
منفصل اکٹھی ادا کرنے کا تو مسلمان اللہ رسول کے حکموں کا پابند ہے. وہاں مغرب کے ساتھ عشاء پڑھنے کا اکٹھے پڑھنے کا حکم ہے تو انسان اللہ رسول کے حکموں کا پابند ہے. اسی طرح روزہ نماز کے متعلق پھر آپ دیکھیے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور یہی نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر جامع مسجد میں پڑھتے ہیں تو پھر 50 نمازوں کا ثواب ہے. نماز وہی ایک ہے. اگر آپ نماز بیت المقدس مسجد اقصی میں ادا کرتے ہیں تو 25,000 نمازوں کا ثواب. مسجد نبوی میں ادا کرتے نماز وہی ہے لیکن 50,000 نمازوں کا ثواب. نماز وہی اگر کعبۃ اللہ میں ادا کرتے ہیں، مسجد حرام میں نماز ایک ہے لیکن 1,00,000 نمازوں کا ثواب. روزہ جسمانی اور سالانہ عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا. یعنی اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ فرشتے اس اجر کو لکھ ہی نہیں سکتے. اللہ فرمانا ہے کہ اس کی جزا میں اپنے شایان شان دوں گا. زکوٰۃ دیکھ لیجیے، یہ سالانہ عبادت، مالی عبادت، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ پاک دیتا ایک ہے، اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی 70 اور آخرت میں بھی 70 عطا فرماتے ہیں. اور حج دیکھ لیجیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حج ادا کرے ایسے کہ اس کے سارے ارکان بھی ادا کرے اور فوش باتیں بھی نہ کرے، کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. تو گویا ہر عبادت کا اپنا رنگ ہے، اپنا حسن ہے، لیکن ساری عبادات کا حسن، ساری عبادات کا رنگ، ساری عبادات کا خلاصہ اس ایک حج والی بات میں پایا جاتا ہے. یہ قولی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے.